اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. سب سے پہلے آج کے اس مبارک دن 15 ماہ مبارک رمضان ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. آپ سب کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. امام حسن علیہ السلام ہمارے دوسرے امام تھے. ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے تھے. ان کے والد امیر المؤمنین اور ان کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی. انشاءاللہ ان کی بایوگرافی اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہم نے کچھ سال پہلے امام حسن علیہ السلام کی بایوگرافی کی تھی. آپ سے گزارش ہے کہ اوپر لنک میں یا نیچے ڈسکرپشن میں جا کر اس لنک کو ایکسس کر کے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم جانیں کہ کس طرح امام حسن علیہ السلام نے زندگی جی. آج ان کی ولادت ہے. میری گزارش ہے کہ ضرور ان کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ جانیں, ان کو سیکھیں. آج جس عالم دین کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیخ حرعاملی علیہ الرحمہ. شیخ حرعاملی کی ولادت 8 رجب 1033 ہجری میں ہوئی تھی. ان کا نام جو ہے محمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن حسین تھا. یہ ان کی جینیالوجی تھی. ان کا نام محمد تھا. شیخ حرعاملی کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دیا گیا تھا, یعنی جو اسلام کے شیخ ہے, اسلام کے نالجبل پرسن ہے, اور شیعوں کا لیڈر کا ٹائٹل بھی ان کو دیا گیا تھا. شیخ حرعاملی کے بارے میں ہے کہ شیخ حرعاملی جناب حر ابن یزید الریاحی کی نسل سے تھے. کچھ ہسٹورینز ان کو اس لینیت سے قرار دیتے ہیں کہ وہ جناب حر جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے تھے ان کی نسل میں سے شیخ حرعاملی علیہ الرحمہ موجود تھے. اور شیخ حرعاملی کے جو فیملی تھی وہ بھی اس میں کئی ہائی رینکنگ سکولرز تھے, کئی علماء ان کی فیملی میں موجود تھے. ڈیفینیٹلی یہ ایک اثر پڑتا ہے کہ جو فیملی کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اسی حساب سے ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچے پر بھی وہ اثر پہنچے. شیخ حرعاملی کے بارے میں ہے کہ کئی علماء نے جو ہے ان کی تعریف کی ہے, ان کے بارے میں اچھا لکھا ہے, انکلوڈنگ علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی, انشاءاللہ جن کی سٹوری ہم جو ہے آگے کی سیریز میں دیکھیں گے. ان کے بارے میں علامہ امینی نے شیخ حرعاملی کے بارے میں بہت بہت اچھی اچھی چیزیں لکھی ہیں. شیخ حرعاملی نے کئی کتابیں لکھی جیسے کہ جواہر الثانیہ فی الحدیث القدسیہ یا اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات, رسالہ فی تواتر القرآن, رسالہ فی مسئلہ الرجال, رسالہ فی خلق الکافر, رسالہ اثنا عشریہ, فوائد التوسیہ, عمل العامل فی علماء جبل العامل, مطلب جو جبل عامل کے تھے وہاں کے جتنے بھی علماء تھے وہاں کی ان علماء کی بایوگرافیز کو جمع کیا انہوں نے, ان کی کتاب تھی. لیکن ان کی جو سب سے مین کتاب تھی وہ تھی وسائل الشیعہ. آج بھی ہمارے ساتھ یہ کتاب موجود ہے. وسائل الشیعہ کے بارے میں ہے کہ جو 4 بڑی کتابیں ہماری جو ہم بار بار ذکر کر چکے ہیں, جو حدیثوں کی کتاب ہے الکافی شیخ کلینی علیہ الرحمہ کی, من لا یحضرہ الفقیہ شیخ الصدوق علیہ الرحمہ کی, کتاب التہذیب اور کتاب الاستبصار شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی. ان 4 بڑی احادیث کی کتابوں کے بعد اگر کوئی کتاب کا نام آتا ہے احادیثوں کی دنیا میں تو وہ ہے وسائل الشیعہ. وسائل الشیعہ کتاب میں شیخ حرعاملی نے جو ہے پوری کوشش کی کہ ان سب 4 کتابوں کی حدیثوں اور دوسرے کئی سورسز سے بھی جو حدیثیں ان کے حساب سے ایک بیسٹ کمبینیشن تھی ان کو انہوں نے اس کتاب میں کمپائل کیا. اور اس کتاب وسائل الشیعہ کو کمپائل کرنے کے لیے ان کو 18 سال لگے تھے. جسٹ امیجن 18 years to compile one book. یقیناً جو ان کی محنت تھی, جو ان کا خلوص تھا, یہ پروف ہے آج بھی کہ اتنے سالوں بعد ان کی کتاب آج تک اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو صحیح راہ کی طرف رستہ دکھاتی ہے. شیخ حرعاملی کی وفات 21 رمضان امیر المؤمنین کی شہادت کے دن
1104 ہجری میں ہوئی اور انہیں مشہد مقدس میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جوار میں جو ہے ان کو دفنایا گیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی اسٹوری کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.